وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی، زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہیں بھائیو میری زرہ خرید لو، میری زرہ۔ امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہے، بادشاہ ہے کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر، احد، حنین میں میرے ساتھ رہی۔ اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا طامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، نیا طامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری، با پردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی نے، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے، ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا تو کہا اللہ میں لے جاؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے گا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے، اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے۔ حضور جبہ لے کے آئے۔ علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں، یہ جبہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا۔ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے، تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر، شیر خدا نے سختی کی ہے، بعض جنگ کے موقع پر کئی سپہ سالار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے۔ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، تمہیں اس کا پتہ ہے؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار۔ اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں، اللہ کرے ان لوگوں کا صفایا ہی ہو جائے، آمین تو کہہ دیں۔ اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں۔ حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے، تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابوبکر ہنستے کیوں ہو؟ کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی۔ تو ابوبکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابوبکر سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابوبکر صدیق سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینا جنت کی۔ ان لوگوں کا پیار، ان کی وفا۔ اور پھر عجیب لوگ چکر ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا، علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو، شیر خدا کو اتنا، اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے دیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے، وفادار رہے حضرت فاروق اعظم کے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو
ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے، کہتے ہیں بدر یا احد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈا بنانے کے لیے، تو حضرت عائشہ کی ایک پرانی چادر تھی، اس کا جھنڈا بنایا گیا، تو جھنڈا سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہاں تو لوگ نہ جانے اس کون سی خدمت کر رہے ہیں، اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس بیٹھنے والوں میں آپس میں اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوگا؟ تم نے تو دین کا سارا رنگ ہی گدلا کر کے رکھ دیا، تم نے تو وہاں بغض پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا، وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا، نے وہی حالات خراب کر دیے۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، یاروں کے بیچ بات ہو رہی تھی۔ اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں، حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں؟ بیٹھے تھے، گفتگو چھڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہر آدمی نے کہا مجھے فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز، تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کہا کون کون سی؟ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہو۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے، یہ اتنی فضیلت کی بات۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے، اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں، جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھا ہو، یہ میری پسند ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، وہ کمزور نہیں، وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے۔ فرماتے ہیں مجھے مزہ تو آئے نا رب کے رستے میں جہاد کرنے کا، تگڑا دشمن۔ آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا، لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے پیغام دیا مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو۔ وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی، زرہ پکڑی حضرت علی نے، اور شیر خدا کہہ رہے ہیں بھائیو میری زرہ خرید لو، میری زرہ۔ امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہیں، بادشاہ ہیں، کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر احد حنین میں میرے ساتھ رہی۔ اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری، با پردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی نے، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے، ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا، تو کہا اللہ میں لے جاؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے گا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے گا، اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے۔ حضور جبہ لے کے آئے، علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں یہ جبہ، اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا۔ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے،
تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر، شیر خدا نے سختی کی ہے، بعض جنگ کے موقع پر کہیں سپہ سالار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا، سختی کی ہے۔ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے، میں علی میں سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، تمہیں اس کا پتہ ہے؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار۔ اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں، اللہ کرے ان لوگوں کا صفایا ہی ہو جائے، آمین تو کہہ دیں۔ اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں، پوچھتے ہی نہیں۔ حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے، تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابو بکر ہنستے کیوں ہو؟ کہ حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی۔ تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینا جنت کی۔ ان لوگوں کا پیار، ان کی وفا۔ اور پھر عجیب لوگ چکر ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا، علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو، شیر خدا کو اتنا، اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے دیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے، وفادار رہے حضرت فاروق اعظم کے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے، کہتے ہیں بدر یا احد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈا بنانے کے لیے، تو حضرت عائشہ کی ایک پرانی چادر تھی، اس کا جھنڈا بنایا گیا، تو جھنڈا سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہاں تو لوگ نہ جانے اس کون سی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر حضور کے قریب رہنے والے، پاس بیٹھنے والوں میں آپس میں اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوگا؟ تم نے تو دین کا سارا رنگ ہی گدلا کر کے رکھ دیا، تم نے تو وہاں بغض پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا، وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا، نے وہی حالات خراب کر دیے۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، یاروں کے بیچ بات ہو رہی تھی۔ اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں، حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں؟ بیٹھے تھے، گفتگو چھڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہر آدمی نے کہا مجھے فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز۔ تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے تین چیزیں پسند ہیں۔ کہا کون کون سی؟ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہو۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے، یہ اتنی فضیلت کی بات۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں، جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھا ہو، یہ میری پسند ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، وہ کمزور نہیں، وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے۔ فرماتے ہیں مجھے مزہ تو آئے نا رب کے رستے میں جہاد کرنے کا، تگڑا دشمن۔ آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا، لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے پیغام دیا مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو۔